بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات کے اندر یہ بات گزری ہے کہ جو لوگ دنیا میں ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کے راستے کو چن لیتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو محرومی پر ڈال دیتے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے لوگ شرمندہ ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور آنکھ کے کناروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. جن سہاروں کو دنیا میں اپنے لیے سمجھا تھا کہ یہ کام آئیں گے، وہ سہارے سب غائب ہوں گے. ان کو پکاریں گے تو کوئی جواب ان کی طرف آئے گا نہیں. معلوم ہوا دوستوں بزرگوں کہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی اگر غلط رخ پر ہے تو اس کا آخرت میں انجام بڑا بدترین ہے. اس لیے دنیا میں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا بہت ضروری ہے اور اپنی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک انسان کو اپنی اصلاح کا موقع دیتے ہیں، درستگی کا موقع دیتے ہیں، لیکن یہ مہلت کب تک ملتی ہے، یہ موقع کب تک ملتا ہے؟ جب تک انسان کے جسم میں زندگی کی نعمت موجود ہے. جس دن اس سانس کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا، ڈور ٹوٹ گئی اور انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوا، تو اب نہ توبہ ہے، نہ کوئی فریاد کام آئے گی، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے انسان کو اسی مہلت کی آخری حد سمجھائی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مان لو، من قبل، اس سے پہلے ان یأتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ جس دن کے لیے پھر ٹلنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، پھر وہ دن واپس نہیں جائے گا. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے حق میں کوئی بچنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہے گی. وما لکم من نکیر، اور تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک بھی کام نہیں آ سکے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب بھی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں اور بات نہ مانیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ، بے شک آپ کے ذمے تو بات کا پہنچانا ہے، بلاغ ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اس انسان کا دنیا میں عمومی مزاج یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی خوشی پہنچا دے، فرح بہا، تو اس پہ اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اس انسان پر کوئی برائی آ جائے، وہ بھی اس کے ہاتھوں کے کیے ہوئے کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پھر یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ دو آیتیں ہیں دوستوں. بات بالکل
صاف ہے، واضح ہے کہ دنیا کی زندگی محدود ضرور ہے لیکن قیمتی بہت ہے۔ اسی دنیا کی زندگی کی بنیاد پر ہی آخرت کی ابدی زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہاں کی تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی احتیاط، پرہیزگاری، تقوی، طہارت، للہیت اور اپنے لیے صحیح فیصلہ کرنا، یہ ہمیں اس آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس دنیا کی زندگی میں اپنے حق میں غلط فیصلہ کیا اور انسان نے اپنی صلاحیتوں کو برباد کیا، اللہ کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چل پڑا، اور ہوتے 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 وہ وقت آ گیا کہ اب جسم اور اس کی سانس کا رشتہ ختم ہونے لگا، ٹوٹ گیا، آپس میں ختم ہو رہا ہے۔ اس کی ناکامی کا، اور وہ ناکامی جو ابدی ناکامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں انسان پر کوئی افتاد، کوئی مصیبت آ جائے تو دو شکلیں ہیں دوستو۔ یا تو یہ ہے کہ یہ اپنے بچاؤ کے لیے، پناہ کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتا ہے، اس کا دوست ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے متعلقین ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں، آپ کے اس برے وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا دنیا میں یہ ہے کہ انسان کچھ غلط کر کے پھنس جائے تو اپنے طاقت کے بل بوتے پر کہتا ہے کہ میں پھر بھی لڑوں گا، میں اپنا زور دکھاؤں گا۔ اس دن زور بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ انسان کی آخرت کی مکمل بے بسی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا بیان کی، تاکہ یہ انسان سمجھ جائے کہ تم اپنی دنیا کو آخرت پر یا آخرت کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ تو کفر کی سوچ تھی۔ یہ تو کافر کہتے تھے جب دنیا کے مال و اسباب اور اولاد کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو قیامت آ بھی گئی تب بھی ہم وہاں بھی مالدار ہوں گے، اگر قیامت آ بھی گئی تو تب بھی وہ ہماری ہی ہوگی۔ یہ سوچ کفر کی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک بارہا کئی مقامات پر انسان کو اس دن کی بے بسی بیان کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ انسان، اور یہ خائب اور خاسر، ناکام، نامراد، شرمندہ حالت میں یہ کھڑا ہوا۔ دنیا میں جن چیزوں کو اپنے لیے سہارے سمجھتا تھا، اس دن وہ سہارے موجود ہونا تو دور کی بات، وہ اس کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے اور کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک تو میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، انسان ہر وقت استغفار اور توبہ کا اہتمام کرے، اور گناہ ہو بھی جائے، ہو جاتے ہیں، بشریت کے تقاضے ہیں، تو بحیثیت ایک مسلمان کے ہم فوراً اس کی تلافی کریں، توبے کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، اللہ کے سامنے عاجزی کے، انکساری کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ یہ معاملہ دنیا کا دنیا میں ہی ختم ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ پاک نے انسان کا ایک مزاج بیان کیا، عمومی مزاج، کلی نہیں۔ بات کو سمجھے دوستو، عموم اور کل میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم یہاں 100 ساتھی بیٹھے ہوئے، 100 ساتھی، اور ان میں سے 80 ساتھی یہ کہے کہ ہم نے ابھی رات کا کھانا نہیں کھایا، تو کہا جائے گا کہ بھئی عمومی طبقہ بغیر کھانے کے بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن کلی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 افراد ایسے بھی ہیں جو کھا چکے ہیں۔ عمومی مزاج یہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں انسان کا عمومی مزاج ذکر کیا، کیونکہ کفر ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہے، کاؤنٹنگ اس کی زیادہ ہے، تو اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں کافر کو یا نافرمان کو یا ناشکر بندے کو،
تو نعمتوں کے اندر جب یہ جیتا ہے تو اس میں شکر کا مزاج آنا چاہیے تھا، لیکن یہ اکڑ کا مزاج لے لیتا ہے، دنیا کی ریل پیل دیکھتا ہے، مال و اسباب کی فراوانی دیکھتا ہے، تو شکر کے بجائے اکڑ پیدا ہو گئی۔ اب سیدھے ہاتھ سلام نہیں کر رہا، سیدھے منہ سلام کا جواب نہیں دے رہا، اور اپنے آپ کو کچھ بنا کے زندگی جی رہا ہے۔ یہ اکڑ کی دلیل ہے دوست۔ اور اگر اسی انسان پر کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آ جائے تو اب اس سے تقاضا یہ تھا کہ یہ صبر کرتا، لیکن بجائے صبر کرنے کے یہ ناشکری کے اوپر اتر آتا، اور پھر سارا دن اپنی اس تکلیف کی گردان کرتا ہے کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، بس اب برائی ہی برائی میری قسمت کے اندر آ چکی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک صاحب ایمان یا تو شکر کی کیفیت میں ہے یا پھر صبر کی کیفیت میں۔ اچھے حالات بھی بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی، اور تکلیف کے حالات بھی کس کی طرف سے؟ اللہ۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے دوست، جب ہم پر اچھے حالات ہوتے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، سب چیزیں ترتیب میں ہوتی ہے، تو انسان کبھی بھی یہ نہیں کہتا۔ آپ نے کسی سے سنا ہے آج تک کہ چلتے ہوئے کاروبار اور تجارت کے اندر کسی نے یہ کہا ہو کہ میرا یہ کاروبار اس لیے چل رہا ہے کہ کسی نے مجھ پہ اچھا تعویذ کیا ہوا ہے؟ سنا ہے دوست؟ نہیں۔ لیکن تھوڑی سی پریشانی شروع ہو گئی تو ڈائریکٹ یہ بندہ کہے گا کہ مجھ پہ بندش کی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ برے حالات کی نسبت انسان کی طرف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو انسان نے میرے سارے راستے بند کر دیے، اس نے میرے سارے کام جو ہے وہ بند کر دیے، نعوذ باللہ۔ بھائی رزق روزی کے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے۔ انسان کی طرف انسان نسبت کر سکتا ہے کہ اس نے میری روزی بند کر دی؟ یہ تو جملہ خطرناک ہے۔ اس کی نفی نہیں کہ دنیا میں برے کام ہوتے ہیں، الٹے سیدھے کام بہت ہوتے ہیں، سحر جادو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں وہ اسباب ہے دوستو، وہ ایمان اور یقین نہیں ہے، وہ اسباب کے درجے کی چیز ہے۔ تو برے وقت میں ہم کہتے ہیں یہ اس فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اس وقت انسان کسی کا ذہن میں تصور لا کے اپنا دشمن بنا کے گڑ لیتا ہے اس کو، اور اچھے حالات میں کبھی نہیں کہتا کہ بھی اچھے حالات کیوں ہیں؟ یہ ہمارے ایک چچا ہوتے ہیں، اس نے میرے لیے بہت اچھا تعویذ کیا ہے مجھ پہ، میرا کاروبار چمک گیا۔ یہ تو آدھا ایمان چل رہا ہے دوست، کہ برائی کے اندر تو انسان کچھ کہہ رہا ہے، اچھائی کے اندر انسان کچھ کہہ رہا ہے، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اچھے حالات بھی اللہ نے بھیجے، اور یہ تکلیف کے حالات بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر میں نے 12، 15، 20، 25، 30 سال کمایا بھی ہے، اچھے دن بھی دیکھے ہیں، خوشیاں بھی دیکھی ہے، یہ سب نعمتیں تھی اس وقت، سب کچھ صحیح تھا، تو 1 سال کی وہ تکلیف آئی اور میں کیوں پاگل ہو گیا؟ اور کیا وجہ ہے کہ میں نے سب چیزیں چھوڑ کر کے ناشکری کا راستہ اختیار کر لیا؟ اب پریشان گھوم رہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کا معاملہ جب اللہ کے ساتھ صاف ہو، یہ شرط ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر میں کسی کا حق مار رہا ہوں، کسی کا حق دبا رہا ہوں، جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہوں، دھوکہ دے کے کاروبار کرتا ہوں، 2 نمبر چیز پر 1 نمبر کا ٹیگ لگا کے سامان بیچ رہا ہوں، یہاں کی بنی ہوئی چیز پر میڈ ان جاپان کے اسٹیکر لگا کر کے بیچ رہا ہوں، یہ تو سب میں 2 نمبری کر رہا ہوں نا، یہ سب غلط تو میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک ناراض ہو گئے مجھ سے، پھر تو اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا ضروری ہے پہلے۔ لیکن اگر بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہے، معاملات صحیح ہے، کوئی غلط نہیں کیا، اور پھر رکاوٹیں آنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے، جس اللہ نے آج تک مجھ پر نعمتوں کی بارش کی،
اسی اللہ نے مجھ پر اپنی طرف سے آزمائش کی گھڑیاں آپ بھیج دی. پہلے مجھ سے تقاضا شکر کا تھا، اب مجھ سے تقاضا صبر کا ہے. اب میں صبر کروں گا اور اس حالت میں اللہ پاک سے تعلق، اپنا رجوع مضبوط کرنا ہے، کمزور نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ بندہ جڑ جائے اور جیسے پچھلی نعمتیں تھیں، یہ یقین رکھیں کہ پھر ایک وقت آ رہا ہے کہ پھر یہ نعمتوں کی بارش ہو جائیں گی اور سارے حالات، سارے معاملات وہ پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ